مذاکرات کیے تھے سوات میں، اور وہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد طاقت کا استعمال کیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے کتنی بار ان کے ساتھ معاہدے ہوئے اور وہ معاہدے توڑ دیے گئے۔ بہرحال جب حکومت نے مذاکرات کا ڈول ڈالا اور یہ دونوں طرف سے کمیٹیاں بن گئیں، تو میں کمیٹیوں پر تو کافی بحث ہو چکی ہے کہ کمیٹیوں کی تشکیل کیسے ہوئی ہے، کون ہے، اور کیا یہ کمیٹی واقعی حکومت کو اور طالبان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یا آپس ہی میں رائٹ ونگرز بات کر رہے ہیں۔ کس طرح کی کئی باتیں ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب مذاکرات شروع ہوئے اس کے بعد چند دن پہلے کی بات ہے کہ خود ٹی ٹی پی کے ترجمان نے باضابطہ طور پر بیان دیا اور کہا کہ کلاش میں جو مقامی لوگ ہیں وہاں وہ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان بن جائے اور سنی مسلمان بن جائے، ورنہ ان کو تیغ کر دیا جائے گا۔ یہ باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا، اور اس کے بعد کراچی میں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کیا ہوا۔ تو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آج جو یہ ان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اور جو ابھی میڈیا پر خبر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے طاقت کا استعمال نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کون کس سے کہہ رہا ہے کہ دونوں جانب سے طاقت کا استعمال نہ ہو۔ طاقت کا استعمال ان کی طرف سے بددستور ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تو ریئلی اٹ ہیز ایڈڈ ٹو دا کنفیوژن کہ کون کس سے کہہ رہا ہے کہ طاقت کا استعمال نہ کرو۔ کراچی میں ہوا، پشاور میں ہوا، کالاش کے بارے میں یہ کہا گیا، ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آغا خان فاؤنڈیشن جو ہے یہ بھی لوگ جو کام کر رہے ہیں وہاں یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ان کو بھی کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کو یہ اب ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ آپ کس چیز کے لیے بات چیت کر رہے ہو۔ امن تو آیا نہیں اور امن آ بھی نہیں رہا، تو اگر امن نہیں آ رہا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہو کہ پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہوگا، پاکستان کا آئین کیا ہوگا۔ ان ڈیفنس آف دیز ٹاکس آج بھی مولانا سمیع الحق صاحب نے فرمایا کہ 12 سال سے یہ خون بہہ رہا ہے، یہ لڑائی جاری ہے، تو کچھ وقت لگے گا امن کی طرف آتے ہوئے۔ ایک دفعہ مذاکراتی کمیٹی طالبان والی وزیرستان گئی، ان سے بات چیت کر کے آئی، آ کے حکومتی کمیٹی کو انہوں نے آگاہ کیا۔ تو اگر ہم اس آرگیومنٹ میں دیکھیں تھوڑا سا وزن تو نظر آتا ہے کہ ایک دن میں تو امن نہیں آئے گا۔ بالکل ایک دن میں امن نہیں آئے گا، لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 2004 کا معاہدہ، 2006 کا معاہدہ، 2009 کا معاہدہ، سارے آپ دیکھ لیں، اور طالبان کی طرف سے واضح اعلانات کہ ہمارا ہدف شریعت کا نظام، مولوی فضل اللہ ہمارا خلیفہ اور ملا عمر ہمارا امیر المومنین۔ اب اگر نیگوشیشنز اس بات پہ ہو رہی ہیں اور آپ کا تمام سیاسی ڈھانچہ اور آئین اس پر بات ہوتی ہے، امن کی بات نہیں ہو رہی، تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو ایسے مذاکرات کرنے چاہیے۔ پھر تو آپ فوراً مذاکرات ختم کر دیں، جس طرح ہمارا تجربہ ہے، صوفی محمد کے ساتھ مذاکرات ہوئے، نظام عدل کی بات ہوئی، نظام عدل کا سوات والا نظام عدل کے نفاذ کا ریگولیشن جاری ہوا، اس کے 2 روز بعد اس نے باقاعدہ میدان میں پریس کانفرنس کی، اخبار والوں کو بلایا اور کہا کہ جی پاکستان کا آئین غیر اسلامی، پارلیمان غیر اسلامی، سپریم کورٹ غیر اسلامی۔ پیپلز پارٹی جو شروع سے سمجھتی تھی بقول آپ کے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہونے والے، آپ نے ایک چانس دیا، تو اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کامیابی کا امکان نہیں ہے؟ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا بالکل امکان نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے جو مطالبات ہیں وہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ امن جو ہے قائم ہو جائے اور طاقت کا استعمال ختم ہو جائے۔ ان کی طرف سے مطالبہ آپ کے تمام سیاسی ڈھانچے کو ری سٹرکچر کرنا ہے۔ جان اچکدئی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں، یہ فرمائیے کہ آپ ایک ریلیجس پارٹی کے نمائندے ہیں، رائٹ آف دا سینٹر آپ کی جماعت یقین رکھتی ہے، لیکن ان مذاکرات سے سائیڈ پہ ہے، لیکن آپ حکومت کے اتحادی ہیں، آپ کے نمائندے کابینہ کا حصہ ہیں۔ ان مطالبات کے بارے میں پرٹیکولرلی آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے جو آج سامنے ہے؟ حکومت کو کہا جا رہا ہے آپ بند کریں ایکشن، طالبان کو کہا رہا ہے بند کریں ایکشن، جے یو آئی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کابینہ کا حصہ ہے، تو حکومت کا ایکشن کہاں ہو رہا ہے یہ تو بتائیے ذرا۔ پہلی بات یہ کہ
ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے تحفظات کمیٹی کے حوالے سے تھے، میکینزم کے حوالے سے تھے، ان کی ایک فلا یہ ہمیں نظر آ رہی ہے جو آج واضح ہو رہی ہے، وہ یہ کہ اگر وہ کسی ٹریڈیشن کی طرح اگر یہ جرگہ ہوتے تو وہ ان کنڈیشنز کو نیگوشیشن یا مذاکرات کے لیے آج بات نہ کرتے بلکہ سیز فائر کے لیے کام کرتے. مثلا سیز فائر کیسا ہونا چاہیے، کون سے سی بی ایم ہونے چاہیے، اگر اس دوران واقعہ ہوتا ہے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا، اور حکومت جو ہے اس کے لیے کیا ہونا، حکومت کیا کر سکتی ہے. ان تمام واقعات ڈیٹیلز پہ یہ بحث کرتے اور طالبان کے ساتھ مذاکرات اس حوالے سے کرتے. پھر جو دوسری باتیں ہیں جس طرح اشارہ کیا بابر صاحب نے، وہ تو ہمارے باٹم لائن سب کو معلوم ہے، اصولاً اے پی سی نے بھی فیصلہ کیا، لہٰذا اس پہ اس کو متنازع بنانا یا اس پہ بحث کرنا میرے خیال میں وہ ایک سیٹل ڈیبیٹ ہے کہ کن پیرامیٹرز کے تحت جو ہے مینڈیٹ ہے اس کمیٹیوں کی یا کوئی بھی جرگے. اگر آپ اجازت دیں تو اس وقت رستم شاہ مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور سے، جو آپ نے سوالات اٹھائے، کچھ میرے بھی سوالات ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ، آپ نے سفر بھی کیا، آئے پشاور سے ادھر، پھر واپس پشاور گئے اور ہمارے لیے وقت نکالا. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ فرمائیے کہ آج اعلامیہ جاری ہوا، اس میں ہمیں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی کہ طالبان کی کمیٹی طالبان سے کہہ رہی ہے کہ آپ کاروائیاں ختم کریں، اور حکومت کی کمیٹی حکومت سے کہہ رہی ہے. مشترکہ اعلامیے میں تو پھر سب ڈیمانڈ سب کی طرف سے ہے. تو یہ فرمائیے کہ کمیٹیوں کا پھر مینڈیٹ کیا بچ جاتا ہے اگر اپنی ہی طرف سے نامزد کمیٹی وہی اپنے نامزد کرنے والوں کو ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے، جو کراچی کا جو واقعہ کل ہوا ہے اس سے جتنا جو پروسیس چل رہا ہے اس کو بڑا سیٹ بیک پہنچا ہے. اگر ایسے واقعات ہوتے رہے تو پھر اس پروسیس کو جاری رکھنا اس میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. لہٰذا سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ایک فائر بندی کی جائے تاکہ ہمیں کچھ بریدنگ سپیس مل جائے اور ہم پھر ڈسپیشنیٹلی ان سارے ایشوز کو، جو کنٹینشیس ایشوز ہیں، ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ان پہ بیٹھ کر پھر غور کریں اور ان کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلا یہ کام ہونا چاہیے کہ کیونکہ اگر یہ فائر بندی نہ ہوئی اور واقعات ہوتے رہے تو ان کا اثر لازماً اس پروسیس پر پڑے گا، اور اگر یہ پروسیس ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ آپریشن وغیرہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے نتیجے میں اس سے بھی زیادہ تباہی ہوگی. جو لوگ مطلوب ہیں ان میں سے کوئی بھی ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن مکانات اور دیہات تباہ ہو جائیں گے اور لوگ اپروٹ ہو جائیں گے اور آئی ڈی پیز کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا اور بے چینی بڑھ جائے گی. لہٰذا وہ بھی حل نہیں ہے. تو یہ ایک پاسبل، ایک ممکنہ حل کی طرف ہم جا سکتے ہیں. شاہ صاحب کائنڈلی ہمارے ساتھ لائن پہ رہیں. اس وقت ایک بریکنگ نیوز ہے، ہم وہ بریکنگ نیوز ناظرین کو سناتے ہیں، اور پھر شاہ صاحب پلیز لائن پہ رہیں، میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین، بریکنگ نیوز آپ نے سنی اور اب ہم اپنی ڈسکشن کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں چند منٹ تک. تھینک یو ویری مچ. یہ فرمائیے کہ فائر بندی کا تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن آج کا اعلامیہ جو میں بار بار پڑھ رہا ہوں اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ طالبان بھی اپنی طاقت کا استعمال بند کریں اور حکومت بھی بند کرے. حکومت کی طرف سے بظاہر ہمیں تو کوئی ایسا آپریشن نہیں نظر آ رہا، کہیں ملٹری آپریشن نہیں کر رہی. جب آپ حکومت سے کہتے ہیں، حکومتی کمیٹی والے خصوصی طور پر، تو کس جگہ پرٹیکولرلی آپریشن کی بات ہو رہی ہے؟ طالبان نے، تحریک طالبان نے بیان دیا ہے اور 2-3 مرتبہ اس کا اعادہ کیا ہے کہ ان کی قیدیوں کو ان کے مطابق جیلوں میں مار مار کے ان کی لاشوں کو باہر پھینکا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسے واقعات پشاور میں بھی ہوئے ہیں اور کراچی میں بھی ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پر بند کر دیا جائے. لہذا یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ فرمائیے کہ ایک وزٹ ہو گئی طالبان کمیٹی کی وزیرستان میں، آج جب ٹاکس تھیں تو کوئی ایسی بھی پرپوزل آئی کہ یہ جو کچھ آپ کے درمیان سیٹل ہوا یہ پھر کمیونیکیٹ کیا جائے طالبان کو وزیرستان میں یا کسی اور بھی جگہ پہ جہاں بھی مناسب ہو؟ اب ان کی کمیٹی کا اس حوالے سے کیا لاہے عمل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پراچا صاحب، ہمارے اصل جو انٹرلاکوٹرز ہیں وہ تحریک طالبان کے لوگ ہیں. درست ہے. یہ تو وائے میڈیا ہے. تو جیسے ہی فائر بندی ہو جاتی ہے
اور ہمیں وقت ملتا ہے تو ہمیں خود جانا ہوگا اور ان سے بالمشافہ گفتگو کرنی ہوگی، جو ساری ایشوز ہیں ان پہ بات کرنی ہوگی اور ان کے حل نکالنے کی کوشش ہم کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے فائر بندی ہو، کیونکہ اس ماحول میں خصوصاً کراچی کے واقعے کے بعد سازگار ماحول نہیں ہے کہ ہم وہاں جائیں اور ان سے بات چیت کر لیں. شاہ صاحب آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ اصل ایشوز یہ نہیں ہیں، اصل ایشوز کچھ اور ہیں جن پر بات چیت ہونی ہے یا تھوڑا بہت شروع ہوئی ہے. آخر میرے سمیت یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ وہ اصل ایشوز کیا ہیں. 4-5 بڑے بڑے ایشوز ہیں جو میں اس وقت ایز اے نیگوسیٹر اپنے سٹیٹس کو کمپرومائز کروں گا اگر میں اس پہ پبلک ڈیبیٹ میں حصہ لوں. لیکن 4-5 بڑی ایشو ہیں اور یہ بات تسلی رہے ساری قوم کو کہ جو بھی بات ہوگی وہ پاکستان کے دستور کے فریم ورک کے اندر ہوگی. کسی گروہ یا تنظیم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنا سسٹم مسلط کرے، کسی گروہ یا تنظیم کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ کوئی کسی ایریا پہ اپنا کنٹرول حاصل کرے، اور نہ کسی گروہ یا تنظیم کو یہ حق ہوگا کہ وہ پاکستان کے لیے کوئی نظام تجویز کرے. ایشوز کچھ اور ہیں، ان پہ بات ہوگی اور ہمیں ان کی طرف سے پازیٹیو اشارے ملے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کل کے واقعے نے ماحول کو بہت کشیدہ کر دیا ہے اور بہت ٹینس کر دیا ہے، لہذا فوری فائر بندی کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی ہم آگے چل سکیں گے. بہت شکریہ رستم شاہ مومن صاحب، آپ پاکستان کے سابق سفیر بھی ہیں اور اس کمیٹی کے بڑے اہم رکن بھی ہیں. سینسٹیو چیزوں کو آپ ایز اے فارمر ڈپلومیٹ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کا. فرحت اللہ بابر صاحب 1 منٹ ہے بریک میں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر. جی میں یہ کہوں گا کہ یہ خوشائند بات ہے کہ اگر رستم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کراچی جیسے واقعات سے سیٹ بیک ہوگا اور ایسے واقعات اگر ہوئے تو عمل متاثر ہوگا، لیکن یہ جو دوسری فارمولیشن ان کی ہے کہ اگر اس کے جواب میں طاقت کا استعمال کیا گیا تو اس سے جو ہے سول آبادی کو وہ تباہی ہو جائے گی، آئی ڈی پیز بڑھ جائیں گے اور جو ملیٹنٹس ہیں وہ بھاگ جائیں گے. یہ فارمولیشن میں سمجھتا ہوں پراچا صاحب خطرناک ہے. خطرناک اس لیے ہے، اس حد تک تو آپ نے کہہ دیا کہ کراچی کے واقعات سیٹ بیک ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ وارن کر رہے ہو کہ اگر حکومت نے رد عمل کیا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومتی پارٹی مذاکراتی ٹیم یہ کہنا چاہتی ہے کہ طالبان نے غلط کام تو کیا لیکن حکومت اس کے رد عمل میں کچھ بھی نہ کرے، کیونکہ اگر کچھ کرے تو زیادہ نقصان ہوگا. میں سمجھتا ہوں بابر صاحب میں آپ سے بات چیت جاری رکھوں گا. ناظرین یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، لیکن بریک کے بعد فرحت اللہ بابر صاحب کی اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور سوال یہ ہوگا کہ سوات کے معاملے میں ہم نے دیکھا ایویکویشن ہوئی لیکن جو بڑے ان کے لوگ تھے وہ تو پھر افغانستان چلے گئے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس پروگرام میں آپ بات چیت سن رہے ہیں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور حکومت اور طالبان کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کی. فرحت اللہ بابر صاحب آپ فرما رہے تھے جو فارمولیشن رستم شاہ مومن صاحب نے دی، آپ کا ڈیفرنس تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ایکشن کی صورت میں زیادہ تباہی ہوگی. پلیز. جی میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اسے تو کہا کہ کراچی کے واقعات سے سیٹ بیک ہوگا، بڑا سیٹ بیک ہوگا. دس از گڈ، اچھا ہوا کہ یہ وہ مانتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. اٹ شوڈ بی کنڈیم جو کراچی کا واقعہ کمیٹیوں کو بالکل اٹ شوڈ ہیو بین کنڈیمڈ اکراس دا بورڈ. لیکن جو میں یہ پڑھ رہا ہوں ان کی جو خبر آئی ہے تفصیلی، اور پتہ نہیں کہ یہ اس اعلامیے میں شامل ہے یا نہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے مذاکراتی عمل کو جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو فارمولیشن ہے کہ مشکل ہو جائے گا، اٹ شوڈ بی کنڈیمڈ نمبر 1. اور دوسرا یہ کہنا کہ اگر اس کے رد عمل میں حکومت نے طاقت کا استعمال کیا تو سول آبادی تباہ ہو جائے گی، یہ جو ملیٹنٹس ہیں یہ بھاگ جائیں گے، یہ تو ہاتھ نہیں آئیں گے اور آئی ڈی پیز بڑھ جائیں گے. سوات والے واقعے میں ایسا ہوا، ملا فضل اللہ کنڑ چلے گئے، دوسرے ان کے چلے گئے. یہ جو فارمولیشن ہے نا کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کو لوگوں کو ڈرانے والی بات ہے. ہمیں واضح طور پر ایک جسے کہتے ہیں نا باٹم لائن ہونی چاہیے. باٹم لائن یہ ہو کہ
جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اگر وہاں پہ کوئی ایسا حملہ ہو اور اس حملے کی ذمہ داری بھی وہ قبول کریں, then that should be the cut off point. اس لیے کہ اگر وہ ذمہ داری بھی قبول کریں, آپ کو ماریں بھی, خودکش حملے بھی کریں, تو پھر مذاکرات کا کوئی جواز نہیں رہتا. نمبر 2 یہ تھا کہ یہ جو فائر بندی کا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ دونوں طرف سے فائر بندی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی جو فارمولیشن رستم شاہ صاحب نے دی ہے کہ وہ اصل میں اپنے قیدیوں کی بات کر رہے تھے. اگر فائر بندی سے یہ مراد ہو کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے یا قیدیوں سے تفتیش نہ کیا جائے تو پھر یہ جو مروجہ ڈیفینیشن ہے اور پرپز ہے فائر بندی کا, یہ اس سے کہیں آگے ہے, یہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. دس شوڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اچھا قدی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے آج کا اعلامیہ بھی دیکھا, پرانی میٹنگز بھی آپ نے دیکھی, وزٹ بھی آپ نے دیکھے. آپ کی پارٹی جو میں نے شروع میں کہا سینٹر آف دی سینٹر کی پارٹی ہے, ریلیجس پارٹی ہے اور بڑی اسٹرانگ فالوئنگ ہے آپ کی پارٹی کی. آپ کی پارٹی خالی ایک آبزرور ہے اس صورتحال میں, خاموش ہے آپ کی پارٹی. آپ کی پارٹی سمجھتی کیا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے؟ کیا جے یو آئی بھی ڈس اپوائنٹڈ ہے جیسے بابر صاحب فرما رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ توقعات نہیں, یا آپ واقعی جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اس میں آپ کوئی آپٹیمسٹک ہیں؟ دنیا میں سب سے آسان کام جو ہے وہ نا امیدی ہے, نا امید ہونا ہے. اور پھر اگر آپ سیاستدان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لیڈرشپ کے رول میں ہیں تو آپ نے ہوپ دینا ہے, لوگوں کو امید دینا ہے. اصولی طور پہ ہم اتفاق کرتے ہیں پی ایم ایل نون کے اس انیشیٹو سے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, اور اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں, بے شک اس کوششوں میں فلاز ہیں, کمزوریاں ہیں, اس پہ ہماری ایک رائے ہو سکتی ہے جو شاید ان کی رائے سے تھوڑی مختلف ہو, لیکن ایک کوشش ہے, اس کے لیے اس کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ اصولی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہی مؤثر حل ہے. اب بامعنی مذاکرات کس طرح اور کیسے ہو سکتے ہیں, اس پہ ہمارا ایک لرننگ کرو ایکسپیرینس ہے. مثلا آپ کے کیا اعتراضات ہیں اس مذاکراتی عمل؟ اگر ہم یہ کرتے تو میرے خیال میں جو لوکل ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق ہم سیز فائر کو پہلے دن ڈسکس کرتے کہ ہم نے سیز فائر کی طرف جانا. جب آپ نے مان لیا کہ آپ ایک پارٹی ہے اور آپ کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اور ہم مصالحت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں جو وہ ہے آپ کی پارٹی نے اپیلیں کی. خود مولانا فضل الرحمان نے بار بار فرمایا کہ خودکش حملے حرام ہیں. آپ نے اپیلیں کی, خود مولانا صاحب نے فرمایا کہ مجھ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تھا. تو پھر سیز فائر شروع سے ہی اگر ایک کنڈیشن رکھ دی جائے, جیسے کہا جاتا ہے کہ مذاکراتی عمل میں شروع میں تو کوئی شرط نہیں رکھی جاتی, اگر آپ بقول آپ کرتے تو آپ سب سے پہلے فائر بندی کرواتے. فائر بندی کا ہی تو مسئلہ ہے سارا. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں جو جن پہ اختلاف رائے زیادہ ہے دونوں طرف سے, سب سے آسان کام یہ ہے کہ ہم سی بی ایمز کی طرف بڑھیں اور ہم فائر بندی پہ فوکس کریں. کیونکہ جب دو پارٹیاں انگیج ہوتی ہے اور میڈیٹرز درمیان میں بیٹھتے ہیں, یا جرگہ بیٹھتا ہے یا کمیٹیز بیٹھتی ہیں, تو وہ پہلا ایکشن لاجیکلی کیا کرتی ہیں, ٹریڈیشن اور پیس کانفلکٹ کے مطابق کیا کرتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک سٹاپ لگانا ہے, جو آپ کاروائیاں کر رہے ہیں اس کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے, کس طرح ہم نے بند کرنا ہے, اور ان سوالات کا جواب دینا ہے کہ اگر خلاف ورزی ہوتی ہے پھر آپ کیا کریں گے. کیونکہ ٹائم فریم جو ہے ایک خاص ٹائم فریم میں آپ سیز فائر کے لیے مذاکرات کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پھر آپ ان کنڈیشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ جو دونوں ریڈ لائنز ہیں ان کو ہم نے کس طرح حل کرنا ہے. یہ ایک بڑی کمزوری ہے جو ہم ابھی لرن کر رہے ہیں کراچی کے واقعہ, یہ فلا ہے. لیکن میں ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہا, اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی مؤثر مذاکرات ہی حل ہے. اب رہی آئی ڈی پیز کی بات, بابر صاحب نے اشارہ کیا, میرے خیال میں اس میں بڑا وزن ہے کہ آپریشن کے نتیجے میں ہیومن میزری جو آئے گی. ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن ہوئے, آج بھی آئی ڈی پیز در پدر پھر رہے ہیں, یہ ایک حالت ہے. ساؤتھ جو سوات میں وہ لوگ تھے, آج بھی ان کی حالت جو ہے کئی علاقوں میں اسی طرح ہے. اسی طرح جو دوسرے علاقوں میں ہوئے ہیں, اور میں سوات کی خود سول انفراسٹرکچر دیکھیں, آج تک ہم یہ نہ بات سکے. 3 سال سے وہاں پہ ہم نے ہم وہاں پہ آرمی ہے اور ہم کنٹونمنٹ بنانے جا رہے ہیں کیونکہ سول انفراسٹرکچر ہم بحال کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب ہر جگہ تو سولوشن نہیں ہے کہ آپ کنٹونمنٹ بنائیں گے اور اپنی آرمی کو مصروف رکھیں گے. ایسٹرن بارڈر پہ بھی 1.5 لاکھ 1/3 سے زیادہ ہماری آرمی ہے وہاں پہ, ویسٹرن پہ بھی ہے, اور اسی طرح پھر کراچی میں اور دوسرے علاقوں میں اگر یہ اربن ٹیررزم کی طرح اور علاقوں میں بھی پھیل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں اور محاذوں پہ اور محاذ ہمیں کھولنے پڑیں گے. لہٰذا جہاں پر ایک مذاکرات کا موقع ہے اور ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ہماری بالخصوص فوج اور ہماری ایجنسیاں ہیں, ہمارے لوگ اس میں فوجی اور جوان شہید ہوئے ہیں. اب ایک فیملی
پولیس کا ایک بھائی ایک بیٹا شہید ہوا ہے, ایک یونٹ کا سپاہی شہید ہوا ہے, ایک کلیگ شہید ہوا ہے. یہ آسان کام نہیں ان شہداء سے آگے بڑھ کے سیز فائر کے لیے جانا. میں بابر صاحب کی طرف جاؤں, ایک کوئک کوسچن اسی حوالے سے. جب سے مذاکرات کی بات ہوئی, سپٹمبر میں اے پی سی ہوئی, میجر جنرل ثناء اللہ نیازی سے لے کر بنو بلاست, پھر آرے بازار راولپنڈی, پھر کراچی میں سیکیورٹی پرسنل تھے, وہ پولیس والے ہوں یا ہمارے فوجی افسران یا جوان ہوں, سیکیورٹی والوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک امپریشن تو یہ ہے کہ شاید مذاکرات میں ہمارے تمام ادارے آن بورڈ نہیں ہے, اور بالخصوص جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے ان کے تحفظات یا کنسرنز ہیں, اور ایک تاثر یہ ہے کہ جب تک تمام ادارے آن بورڈ نہ آئیں, لہٰذا اس کے لیے لازمی بات ہے کہ پھر توقع کی جا سکتی ہے. اور طالبان کی طرف سے جو جتنا ہم ریڈ کر رہے ہیں ان کے بیانوں سے یہ بھی ہے کہ پہلے آپ یعنی حکومتی اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل لیڈرشپ اور عسکری لیڈرشپ ایک پیج پہ آئیں, اگر ایک پیج پہ ہیں تو ایک پیراگراف سے ریڈ کریں تاکہ واقعی یہ میسج ملے کہ آپ لوگ تمام آن بورڈ ہیں اور اس مذاکرات کو بامعنی بنانا چاہتے ہیں. بابر صاحب یہاں بڑا پوائنٹ ہے, یہاں بڑا پوائنٹ ہے اس لیے کہ ہم نے مئی 11 کے الیکشن میں دیکھا, مئی 11 2013 کے, کہ کچھ سرٹن پارٹیز کو ایک واک اوور ملا, باقی پارٹیز کو الیکشن کیمپین محدود کرنے کی ہدایات کی گئی, تھریٹ کی گئی, اور ایسا ہی ہوا. اب وہ پارٹیز جو بینیفیشریز تھیں وہ ساری مذاکرات کے لیے ہیں. آپ کی پارٹی ایم کیو ایم اور اے این پی یہ کہتے تو ہیں کہ مذاکرات ہوں, لیکن ان کو توقع نہیں ہے. فائر بندی کی بات ہو رہی ہے اور پہل کرنے والی بات کی اچکزئی صاحب نے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر باقی مطالبات کو کنسیڈ کیا جا رہا ہے اور مذاکرات کی طرف جایا جا رہا ہے, ابھی کنسیڈ نہیں ہوئے مطالبات لیکن ڈائریکشن ادھر جا رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے اور خواتین اگر ہیومینیٹیرین اسپیکٹ ہے اور واقعی بچے اور خواتین ہیں تو ان کو تو چھوڑے گی حکومت. کیا فائر بندی میں بھی حکومت پہل کرے گی؟ پھر سب سے پہلے تو درست میں آئی ایگری ود جان اچکزئی صاحب کہ فائر بندی ہونی چاہیے, لیکن فائر بندی اگر نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ وہ خود پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا اور تمام سیاسی جماعتوں نے بھی کہا تھا کہ پہلا آپشن نیگوشیشن, اس کے بعد آپ طاقت کا استعمال کریں. اب فائر بندی جو ہے, جب تک فائر بندی نہیں ہوتی اس وقت تک کسی اور ایشو پر بات کرنا یہ ڈیفیٹسٹ اپروچ ہوگا, بالکل ڈیفیٹسٹ اپروچ ہوگا. یہ جو جس طرح آپ نے پوچھا کہ بھئی ریئل ایشوز کیا ہیں, اور شاہ صاحب نے ٹھیک کیا کہ انہوں نے کہا کہ 4-5 بڑے ایشوز ہیں, لیکن وہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کمپرومائز ہو جائیں گے. لیکن جو ریئل ایشوز ہیں وہ تو خود ٹی ٹی پی کے ترجمان وقتاً فوقتاً اپنے بیانات میں کہتے رہے ہیں. مثلا انہوں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ شریعت کا نفاذ ہوگا, اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ڈرون حملے روکے جائیں, وہ کہتے تھے کہ امریکی افواج واپس چلے جائیں, وہ کہتے تھے کہ قیدیوں کو رہا کرو, وہ کہتے ہیں کہ جی فوج اگر واقعی خواتین اور بچے ہیں, واقعی اگر خواتین اور بچے ہیں تو ان کو رہا کرنے میں کہاں کی ڈیفیٹسٹ اپروچ آتی ہے؟ اگر خواتین اور بچے ہیں اینڈ وی ڈونٹ نو, اگر ایسی اگر واقعی اگر ہیں تو واقعی خواتین اور بچوں کو چھوڑنا چاہیے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. قیدیوں میں بے شک آپ ریویو کر لیں, قیدیوں میں اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل بے گناہ ہیں, وائی ناٹ, ان کو چھوڑ دیں. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں لاک سٹاک اینڈ بیرل, یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کے اوپر بڑے الزامات ہوں گے. تو ڈیو پروسیس آف لا ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی تو ایف سی آر میں بھی ترمیم ہو گئی ہے, اور اب خواتین اور بچوں کو وہ جو پرانا والا قانون تھا کہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی, اس کے تحت اب نہیں رکھ سکتے. تو اگر ایسے بچوں کو, خواتین کو رکھا گیا ہے اور کسی فرسودہ نظام کے تحت, ان کو ڈیفینیٹلی رہا کیا جانا چاہیے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر سیز فائر نہیں ہوتا اور اسی طرح کے حملے جاری رہتے ہیں تو ہم گورنمنٹ کو کوئی ڈیفیٹسٹ اپروچ نہیں لینا چاہیے, آپ کو کنفرنٹ کرنا چاہیے. اسٹیٹ جو ہے اس کو دا قیمت جو ادا کرنی پڑتی, دا اسٹیٹ اینڈ دا پیپل شوڈ بی ریڈی ٹو پے دا پرائز فار دیٹ. اگر آپ نے پاکستان کو رکھنا ہے, اگر اپنے نظام کو رکھنا ہے, اپنی بقا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس جنگ کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اور یہ کہنا کہ ہماری فوج لڑ نہیں سکتی, یہ بالکل غلط ہے. دس انبلیویبل. آپ بتاؤں آپ کو, میرا ذاتی وہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہاں طاقت کا استعمال کرنا ہے, آئی بلیو دیٹ the فوج از کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ ان اباؤٹ اے ویکس ٹائم. بالکل کر دے گی.
ایک ہفتے کے اندر اندر فوج ایکشن میں کر لے گی اگر پولیٹیکل لیول پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ ون پیج پہ اور ایک ساری پارٹیاں ایک ہی پیج پر ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دا اسٹیٹ آف پاکستان ود آل دا مائٹ دیٹ اٹ ہیز اسٹیٹ کو پروٹیکٹ نہ کر سکے. یہ میں تصور ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر آپ یہ مفروضہ کر لیں کہ نہیں یہ نہیں بچا سکتے تو پھر آپ کا اسٹیٹ گیا. عمران خان نے حالیہ انٹرویو میں اچک دئی صاحب، عمران خان صاحب نے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ جی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. پھر حکومت کے مختلف عہدیداران وہ کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جی جو بریفنگ عمران خان کو دی گئی اس کا مطلب تھا کہ ایکشن ہوا تو 40% دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آپ کی پارٹی مسلسل ٹاکس پہ یقین رکھتی ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل جو آپ آپٹیمسٹک ہیں، ادھر سے پیسیمزم آ رہا ہے، ٹاکس کہیں نہیں نکلتے، کسی پازیٹیو سائڈ پہ نہیں نکلتے اور ایکشن لاسٹ ریزارٹ آتا ہے. تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ٹاکس کو ابھی سپورٹ کر رہی ہیں انکلوڈنگ یور پارٹی، آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ایسی تھنکنگ ہے کہ بھائی پلان بی ہے کیا ہمارا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس جمہوریت کا حصہ ہیں. اگر جمہور فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے کورس اے لینا ہے یا کورس بی لینا ہے، فیصلہ جمہوریت میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اتفاق ایک اکثریت سے ہوتا ہے. اب ہماری ایک رائے، ہم نے کہا ہے کہ بہترین طریقہ ہے ملیٹنسی سے لڑنے کا مذاکرات ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح افیکٹو طریقے سے مذاکرات ہوں. اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں، ان کی صوابدید ہے، قوم نے مینڈیٹ دیا نواز شریف کو، میری ایک رائے میری مانی جاتی ہے، کہیں اور نہیں مانی جاتی. ایک بات. دوسری بات یہ فیکٹ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں جو اے سیمیٹریکل ہے. اب میں اس بات پہ کنونس نہیں ہوں کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہمارے فورسز کے پاس دنیا کے تمام اختیارات نہیں تھے پچھلے 10 سالوں میں، لیکن ہم نے دیکھا، ہم نے یس سوات کلیئر کیا، یس فاٹا کے کئی علاقے کلیئر کیے، لیکن آج ہم کیوں ملیٹنسی سے لڑ نہیں پا رہے؟ کیوں یہ پورے شہروں میں جو ہے پھیل گیا؟ ٹیکٹیکلی ہم نے کلیئر کیا لیکن اسٹریٹجیکلی ہم نے لاس کیے لڑائی. ہم نے فاٹا میں F-16 استعمال کیے، گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال کیے، جو کشمیر میں، انڈین کشمیر میں بھی جہاں پہ ایک ملٹرائز ریجن ہے وہاں پہ بھی استعمال نہیں ہوئے. اب طاقت اور کیا رہ سکتا ہے؟ اب بے شک ہم فوجی اصلاحات استعمال کرتے رہے کہ جی کوائن اسٹریٹجی ناکام ہو گئی اور ہماری کیپیبلٹی کا وہ ایشو ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج بھی یہ چیلنج ہے کہ آپ راگ ایلیمنٹ کو کس طرح عام لوگوں سے علیحدہ کر رہے ہیں. پھر آپ کی پارٹی حکومت کو ایڈوائز کرے گی، حکومت کو فورس کرے گی کہ فائر بندی میں پھر آپ پہل کریں، آپ سرنڈر کر دیں. پھر دیکھیے، اگر کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے اور میڈیٹ کر رہی ہے تو یہ دونوں ان کی ذمہ داری ہے کہ سیز فائر دونوں طرف سے ہو. دنیا میں جب دو پارٹیوں کی حیثیت تسلیم ہو جاتی ہے اور اس میں آپ میڈیٹرز اپوائنٹ کرتے ہیں تو لازمی بات ایکسپیکٹیشن دونوں طرف سے ہوتی ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایک طرف سیز فائر ہوگا. یہ تو مطلب کسی نے تو پہل کرنی ہے، یا حکومت پہل کرے یا طالبان پہل جو بھی کرے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ پھر یہ ریسپریکیٹ ہو، دونوں طرف سے پھر پہل ہو. یہ نہیں کہ جی آپ کریں اور میں نہیں کروں گا. یہ تو میرے خیال میں ایک لاجیکل بات نہیں ہے. یہ کہ چونکہ حکومت بڑی پارٹی ہے اس لیے اس کو جو ہے تعامل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہفتے میں سیز فائر کے لیے تیار ہے. ABC آپ یہ اسٹیپ لیں، میک شور کریں کہ یہ آپ امپلیس کریں، اور ان تمام جو سب ڈیٹیلز اس کے لیے آپ لائمہ فرحت اللہ بابر صاحب، ہم سب چاہتے ہیں فائر بندی ہو، پورا ملک چاہتا ہے کہ یہ گولہ بارود، یہ اسلحہ، یہ بم دھماکے ختم ہوں اور ہم ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ میں سکھ کا سانس لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ 10 سال تک تو آپریشن جاری رہا لیکن انتہا پسندی، دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. کس بیسس پہ آج ہم طالبان سے کہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، وہ بم بلاسٹ روک لیں؟ ہم ان کی بیک بون توڑنے میں ناکام رہے. وہ جہاں چاہتے ہیں، وہ مانسیرا ہو، وہ کراچی ہو، وہ کوئٹہ ہو، وہ گلگت ہو، وہ تو پھر اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو ایک فورس ثابت کر کے انفورس کر رہے ہیں اپنا ایجنڈا. راج صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ابھی تک ہم نے ان کی بیک بون کو نہیں توڑا تو سوچنا چاہیے کیوں نہیں توڑا. میں سمجھتا ہوں کہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سول اور ملٹری ایک ہی پیج پر ہونے چاہیے، اور دوسرا جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا اسٹیٹ آف پاکستان کو کہ کیا کچھ طالبان اور کچھ ملیٹنٹس ایسے بھی ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک انٹرسٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور انہانس کرنے کے لیے کبھی کام آئیں گے. یہ جو میں سوال اٹھا رہا ہوں
کہ دس از اے کوشچن جو ہم کو پوچھنا پڑے گا کہ جناب آپ سوچ لو، کیا آپ اب بھی یہ تصور کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ دیر آر گڈ طالبان اینڈ دیر آر بیڈ طالبان؟ اگر تو یہ ہے تو پھر یہ جنگ چلتی رہے گی، کلیئرٹی نہیں ہوگی. اور جب میں نے پہلے کہا کہ اگر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک ہی پیج پر ہو تو یہ ایک ہفتے میں ختم ہو سکتا ہے، وہ اس صورت میں ختم ہوگا جب آپ یہ فیصلہ کر لو کہ دا ملیٹنٹس ریگارڈلیس کہ وہ کون ہیں، دا ملیٹنٹس آر دا اینیمیز آف پاکستان، اور ان کے ساتھ دشمنوں کا سلوک کیا جائے گا. جب آپ یہ فیصلہ کر لو گے تو آپ جنگ جیت لو گے. لیکن اگر آپ پہ تذبذب ہو اور آپ یعنی سمجھیں 10-15 سالوں میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم ان گزشتہ 10-12 سالوں میں ہم نے کلیئرٹی اس پہ نہیں دی، شکوک شبہات لیکن 10,000 فوجی بھی تو شہید ہوئے ہمارے. بالکل شہید ہوئے ہیں، بالکل شہید ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ کلیئرٹی ابھی تک میں سمجھتا ہوں بہت نہیں شکریہ ہے. فرحت اللہ بابر صاحب ہمارے لیے وقت دینے کا، پروگرام میں تشریف لانے کا. جانا چگدئی صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کا. ناظرین، معزز مہمانوں کی بات چیت آپ نے سنی، اور فرحت اللہ بابر کے کلوزنگ ریمارکس کے حوالے سے ہی میں بات کروں گا کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کلیئرٹی آنی چاہیے بلکہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز اور شہریوں کو بھی پوری طرح معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت اور ریاست